السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی میں آپ کا میزبان ظہیر احمد سہو۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کو صنعت کا درجہ دیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے لاہور فیڈریشن کیا کہتی ہے اور جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس پیکج کا کیا اثرات پڑتے ہیں، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے صدر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن پاکستان عتیق الرحمان جویا صاحب ہیں۔ ان سے بات کر لیتے ہیں کہ اس پر یہ کیا کہیں گے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، یہ جو پیکج کا اعلان کیا گیا حکومت کی طرف سے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، اس کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کیا فائدہ ہے، یہ ذرا بتائیے۔ سہو صاحب، آپ کا اور نظام ٹی وی کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا موقف کے لیے ہمیں موقع دیا۔ بہت دکھی ہم اس کے اوپر، وہ اس لیے کہ اسحاق ڈار کے ٹائم سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر زیر عتاب ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی، ہم سٹرائک کی بات کرتے ہیں، احتجاج کی بات کرتے ہیں، گرفتاریوں کی بات کرتے ہیں، تو من تن دھن کی بازی ہم لگا چکے ہوئے ہیں۔ یہ سمر آور اس لیے نہیں ہو سکا، اس میں ہمیں رزلٹ اس لیے نہیں مل سکا کہ اس میں مفاد پرست ٹولہ ہر دور میں رہا۔ فیڈریشن نہیں تھی تو بھی مفاد پرست ٹولہ تھا، فیڈریشن بن گئی ہے تو بھی مفاد پرست ٹولہ ہے۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آباد نے پچھلے 1.5 سال سے ورکنگ کی، اور آباد نے ہمارا 10 سال سے ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام جو عمل میں آ رہا تھا، جس کے اوپر ہر دور میں قانون سازی ہوئی، اس کے اوپر بحث ہوئی قومی اسمبلی میں 2014 میں، اس میں دوسری دفعہ بحث ہوئی 2017 میں، ایوان بالا میں اس میں بحث ہوئی، سینٹ میں قائمہ کمیٹیوں میں ڈسکشن ہوئی۔ آلموسٹ وہ مسودہ جو ہے وہ فائنلائز ہونے کے قریب تھا، بلکہ 2017 میں ہماری ریئل اسٹیٹ کمیونٹی نے ریجیکٹ کیا تھا کہ اس میں پراپر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا تھا اور انٹرٹین نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب جتنا مسودہ یہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری کا تھا، اس میں آپ کا ڈیولپر، اس میں آپ کا بلڈر، اس میں آپ کے ہاؤسنگ اونرز، ہاؤسنگ پروجیکٹس کے اونر، وہ سارے کے سارے اس میں ریگولیٹ ہونے جا رہے تھے۔ ایک عرصے سے آباد اپنی کاوش پہ لگا ہوا تھا، کوئی بھی سیکٹر ہے اس کا حق ہے کہ وہ گورنمنٹ سے میکسیمم ریلیف لے۔ ہمارا اور آباد کا دامن چولی کا ساتھ ہے، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا اور بلڈر ڈیولپر کا دامن چولی کا ساتھ ہے۔ لیکن یہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ آپ کہیں کہ کنسٹرکشن کو جو پیکج ملا، جو ایمنسٹی ملی، جو اس کو صنعت کا درجہ ملا، وہ ریئل اسٹیٹ کا کام ریئل اسٹیٹ کی فیور میں ہے۔ بالکل نہیں، میں کنڈیم کرتا ہوں اور اظہار افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ قیادت جو کہ اس وقت معذرت کے ساتھ ڈیولپر ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ڈیولپر اپنے ذاتی مفاد کے لیے میرے پاکستان کے طول و عرض میں بیٹھے ہوئے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، ان کو انہوں نے قربان کر دیا، ان کی شناخت چھین لی۔ اس انڈسٹری کو اگر ریگولیٹ کیا جاتا، ریرا کو ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جاتی، تو اس کا جو فائدہ ہونا تھا، اس نے جو مؤثر ہونا تھا، آپ کے آزاد کشمیر کیا، آپ کا گوادر میں بیٹھا ہوا عام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، آپ کا بہاولپور میں بیٹھا ہوا، ملتان میں بیٹھا ہوا، آپ کا قصب و دیہاتوں ہائی ویز کے اوپر بیٹھا ہوا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، وہ بھی ریگولیٹ ہونا تھا۔ بنیادی طور پہ ہمارا پورا کا پورا جو شناخت والا معاملہ تھا وہ ہائی جیک ہو گیا۔ اب ہمیں زیرو سے محنت کرنی پڑے گی۔ اب ایک عام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، جیسا کہ آپ کو خود آپ صافی ہیں، آپ کبھی ساندہ کی گلیوں میں جا کے دیکھیں، آپ کبھی چنگی احمد صدو کی گلیوں میں جا کے دیکھیں، آپ جا کے ڈھولن وال کی گلیوں میں دیکھیں، میرے لاہور کے آپ جا کے والٹن روڈ کی گلیوں میں دیکھیں، جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو وہ بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، ان کی نمائندگی کہاں پہ ہے؟ وہ ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ ہماری جو اشرافیہ ہے، ہمارے جو ڈی ایچ اے ہیں، ہمارا جو ڈفکلیریا ہے، یہ ہمارا جو اسلام آباد ہے، یہ اشرافیہ ہمارے جیسے کہ ہر سیکٹر میں چھوٹے بڑے تاجر بزنس مین ہوتے ہیں، ہمارے سیکٹر میں بھی یہ اشرافیہ ہے ہماری، اور یہ ہمارے نام کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں۔ آج وقت آ گیا ہے، ان کو جواب دینا ہوگا، ان کو رہنمائی کرنی ہوگی۔ قافلہ کیوں لٹا؟
اس کا جواب دینا ہوگا. سر آپ یہ بتائیے گا یہ جو فیڈریشن میں اوپر ہمارے بیٹھے ہیں ان کو سلیکٹ بھی ہم نے کیا ہے, چھوٹے ریئل اسٹیٹ سیکٹر والوں نے کیا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کو. جی سعود صاحب, ہمیشہ آپ کیونکہ آپ کا بڑا فوکس ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر اور آپ بڑی جہاں فشانی سے اس سیکٹر کو کوریج دیتے ہیں, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو بالکل آپ کا سوال بڑا زبردست ہے. ٹوٹل ہمارے کوئی 50 کے قریب ایسوسیشن نے اپلائی کیا تھا ایز اے ووٹر, ٹھیک ہے جی. اس میں 28 جو ہے ان کو 28 ایسوسیشن کو انہوں نے ووٹ کے مستحق قرار دیا, جس میں ایک جو ہے میری بھی ماڈل ٹاؤن سے تھی. میں فاؤنڈر چیئرمین ہوں ماڈل ٹاؤن پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن رجسٹرڈ لاہور کا. 100 سال ہونے جا رہے ہیں ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کو, اور الحمدللہ یہ پہلی ایک ایسوسیشن ہم نے یہاں پہ بنائی ڈیلروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے. الحمدللہ ہم نے اپنے تئیں بہترین خدمات انجام دینے کی کوشش کی ہے. تو ہم نے جب وہیں پہ 28 جو ہیں ان لوگوں نے ووٹ دیے, وہاں پہ اختلافات بڑا واضح تھا. اس میں ڈفلیریا نے ووٹ نہیں کیا, فیصل آباد سے میاں ریاض تنویر نے ووٹ نہیں کیا, اس میں سیالکوٹ سے ووٹ نہیں ہوا. تو بہت سی ایسوسیشن جو اس وقت تھیں ان کو ریجیکٹ کیا گیا, ان کو ووٹ کرنے کا حق نہیں دیا گیا. ہاں, یہ جو فیڈریشن ہے, یہ فیڈریشن میں جو اس کے چیئرمین ہیں جس بندے کا یہ خواب ہے, اعجاز مسرت خان, بالکل ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے, اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے ہمہ تنکوش وہ بندہ کوشش کر رہا ہے. لیکن اس وقت جو فیڈریشن میں سوائے چیئرمین کے یا آپ کے چیئرمین آل کراچی کے ہیں اپنا راحیل ہارون صاحب, ان دو بندوں کے علاوہ مجھے فیڈریشن میں کوئی ایسی قیادت نظر نہیں آتی جو فکر مند ہو یا جس نے کوئی واضح سٹینڈ لیا ہو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے. میں ان دونوں لیڈروں کے کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بالکل واضح سٹینڈ لیا اور کلیئر سٹینڈ لیا. تو ہمیں ہماری نمائندگی, ہم نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ووٹ دیا تھا, ہم نے ڈیولپر کو ووٹ نہیں دیا. ڈیولپر کو ووٹ دینا تو پھر ہم آباد کے لوگوں کو ووٹ دیتے جو پراپر بلڈرز ہیں. ہم نے تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی نمائندگی کے لیے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ووٹ دیا, اور پاکستان کی تمام 28 ایسوسیشن نے ووٹ دیا ہے. اور سب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو ووٹ کیا, جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا. لیکن ووٹ لینے کے بعد آپ تو ریرا کے لیے کام کر رہے تھے, آپ تو ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری کے حیا کے لیے کام کر رہے تھے, آپ تو ہماری شناخت کی بات کر رہے تھے, ہمارے لیے 2% ایچ سائڈ کمیشن کی بینک واچر میں بات کر رہے تھے, آپ تو ہمارے پاکستان کے لیے لائسنس کی بات کر رہے تھے, آپ تو ہمیں سیف گارڈ دینے کی بات کر رہے تھے. تو آنند فانند آپ ایگری کر گئے جو بیسک آباد جو ہے, یہ جو پروجیکٹ آیا ہے, یہ جو سرکار نے کنسٹرکشن کمپنی کو ابلائز کیا ہے, اس کے مقاصد کچھ اور ہیں. یہ نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, اس کو میٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو چھوڑ کے کنسٹرکشن کو ابلائز کیا ہے. تو بھائی جان اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے, ہم نان پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارا سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہم تو خود سرکار کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں ابلائز کریں. ہم آپ کو سب سے پہلے ہم نے دعوت دی تھی فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے, سردار طاہر محمود نے یہ دعوت دی تھی کہ 50 لاکھ گھر ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن گورنمنٹ ٹس سے مس نہ ہوئی, گورنمنٹ نے اپنی مرضی کی, اور گورنمنٹ کی مرضی میں آباد کی مرضی شامل ہے. اور یہ پیکج جو ہے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکج ہے, ان کو مبارک ہو. ہمارے لیے ہمیں ابھی اور جدوجہد کرنی ہوگی, اس کے لیے اور کام کرنا ہوگا. ہمارا ایک ہی نعرہ ہے, ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جائے جس میں ریئل اسٹیٹ کو تمام تحفظات, بنیادی تحفظات, جس بزنس کو بنیادی تحفظ نہیں ملے گا وہ بزنس نہیں ہوگا. ریاست ماں ہے, پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ہماری بھی ماں ہے, ہم بھی اس کے بزنس مین ہیں, ہم بھی اس کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اربوں روپے ٹیکسز ہمارے ذریعے سے سرکار کے خزانوں میں جمع ہوتے ہیں. تو یہ جو مڈ ٹرم کے لیے کام ہے یہ نہیں ہونے چاہیے, لانگ ٹرم کے لیے ریئل اسٹیٹ کی دوستانہ پالیسیاں لانی ہوگی تو یہ سیکٹر چل سکتا ہے. جی سر, ایک چلیں یہ آپ نے سارا تفصیلاً بتا دیا کہ یہ جو پیکج ہے یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے نہیں ہے. تو اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں پہ بہت سارا کاروبار جو ہے ٹھپ پڑے ہیں,
تو حکومت نے اعلان بھی کیے ہیں چھوٹے تاجروں کو قرضے دینے کے لیے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بھی کوئی اعلان کیا گیا ہے یا کوئی ریئل سے جو آپ کی قیادت ہے اس نے کوئی آپ کو پیکج لے کے دیے؟ جی بالکل، ہم تو کرونا سے پہلے ہی بے روزگاری کے وائرس میں مبتلا تھے، اور خصوصاً میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے دور سے ہم زیر عطاب تھے، اور خصوصاً جب یہ سرکار آئی ہے تو اس سرکار نے ہمیں دیوار سے لگا دیا. آپ خود گواہ ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے آفسز پچھلے 2 سال سے بند ہو رہے تھے اور ہم پہلے ہی وینٹیلیٹر پہ تھے. اب تو ہمارا حال ہی بہت برا ہے، ہماری کمیونٹی کا، ہمارے بروکر، ہمارے کو بروکر کا. آپ ذرا یہ کیمرہ دکھائیں جی، میرے آفس میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دکھائیں ذرا. میرے پاس، یہ آپ کا کیمرہ دکھا رہا ہے، میرے پاس 5 لوگوں کا سٹاف تھا. میں افورڈ نہیں کر سکتا ان کو، میں نہیں چلا سکتا ان کو. کام نہیں ہے تو میرے پاس بندے نہیں ہیں، چھوڑ کے جا چکے ہوئے. کوئی شاپ کیپر جا کے لگا ہے، کوئی OLX چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو یہ ظلم و زیادتی ہے. تو اشرافیہ کو سوچنا تھا. جو ہماری فیڈریشن ہے، اس میں ایک فیڈریشن کام کر رہی ہے، کراچی، آل کراچی بہت اچھا کام کر رہی ہے. میں سلام کرتا ہوں آل کراچی کے صدر کو، آل کراچی کے چیئرمین راحیل ہارون کو، کہ وہ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں، اتنا زبردست کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بروکر اور کو بروکر کے بچوں کے اسکولوں کی فیسوں تک کا کام کر رہے ہیں، وہ ان کے راشن کا کام کر رہے ہیں. ایسا ہی کام ہماری فیڈریشن کو کام کرنا چاہیے تھا، ہماری لاہور فیڈریشن کو کام کرنا چاہیے تھا. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے پلیٹ فارم، ہم ٹائٹل یوز کر رہے ہیں، ہم سینوں پہ بیج لگا کے پھر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا، ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ایک فنڈ قائم کرنا چاہیے تھا. اس فنڈ میں آپ بروکر اور کو بروکر اور آفس بوائے کا خیال کرتے، ان تک پہنچتے. ہمیں تو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا. ہمارا کوئی اس وقت پرسان حال نہیں ہے، ہماری کوئی قیادت نہیں ہے. قیادت ہوتی تو نظر آتی. لاہور میں ہمارے جو انویسٹر ہیں، ہمارے جو ڈیولپر ہیں، ہمارے جو بلڈر ہیں، اگر قیادت ہوتی، جن کی یہ سوسائٹیاں بیچتی ہیں، یہ مارکیٹنگ کمپنی بنی ہوئی ہے لاہور فیڈریشن، جا کے سوسائٹیاں بیچتے ہیں، جن کی یہ پچھلے 3 سال سے سوسائٹیاں بیچ رہے ہیں، ان سے فنڈ لیتے، ان سے پیسہ لے کے اپنے بروکر کو ابلائج کرتے، ان تک راشن پہنچاتے، ان کا خیال کرتے. آج آپ کے دفتر کھل چکے ہوئے، ہمارے دفتر کو کھلے ہوئے آج 15 دن ہو گئے ہوئے. لاک ڈاؤن تو اب ختم ہوا ہے. ہمارے دفتر گورنمنٹ نے پہلے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی تھی، ہمیں SOPs میں شامل کر لیا تھا. ہمارے دفتر کو تو کام نہیں ہے آپ خود پھر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، نہ ہونے کے برابر کام ہے ہی نہیں ہے. کرونا وائرس جو وبا آ گئی ہے پاکستان میں، تو آپ فاؤنڈر چیئرمین ماڈل ٹاؤن پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن، آپ نے ادھر کیا اقدامات کیے؟ جی الحمدللہ، میں نے انتہائی قسم پرسی کے حالات میں، باوجود اس کے کہ بالکل حالات سازگار نہیں تھے، پاکٹ اجازت نہیں دے رہی تھی، تو میں نے الحمدللہ، یہ آپ دیکھیں، یہ جناب سینیٹائزر ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے بیلجیم سے امپورٹ ہوا سینیٹائزر لیا ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل پیورلی سینیٹائزر ہے. یہ ایک دیا ہے ہر ایک ڈیلر کو، ٹھیک ہے جی. اور یہ گلوز ہیں اور یہ ماسک ہے اس میں، ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے پیکٹ بنا کے اپنے جو ڈیلر تک ہیں، ہم نے ان تک یہ پہنچائے ہیں، تاکہ وہ جب لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، جب وہ نکلے مارکیٹ میں، تو وہ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز بھی کریں، اپنے آفس میں بھی رکھیں، اور جب وہ وزٹ کے لیے یا کلائنٹ کے ساتھ باہر نکلیں تو وہ بنیادی طور پہ ان کو تحفظ ملے، اور وہ ماسک بھی یوز کریں اور وہ یہ گلوز بھی یوز کریں، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے الحمدللہ اپنے ماڈل ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن کی کمیونٹی کو یہ چیزیں جتنے دوستوں تک ہم پہنچ سکتے تھے، ہم نے کوشش کی ہے کہ 100 سے زیادہ لوگوں تک ہم نے یہ چیزیں پہنچائی ہیں. جی ماشاءاللہ، آپ نے بتایا کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے. ایک سوال ہے آپ سے کہ CVT ڈیوٹی جو ہے اسٹامپ ڈیوٹی کم ہوئی ہے 5% سے 1% ہوئی، اس حوالے سے بھی بتا دیں. جی جب ہم نے شور غوغا کیا کہ جناب یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، تو گورنمنٹ نے اس کو مڈ ٹرم کے لیے جون تک کے لیے یہ اس کو اناؤنس کیا ہے. اس پالیسی کو گورنمنٹ کو اگلے 2 سال کے لیے مؤثر کرنا چاہیے، 2 سال کے لیے اس آرڈیننس کو لاگو کرنا چاہیے. اور میری گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ ڈیلر کو کنسیڈر کیا جائے اور ڈیلر کو آسان قرضہ 5 لاکھ روپے ذاتی ضمانت پہ دیا جائے، تاکہ ڈیلر آپ کا جو ڈیلر ہے، اس نے پچھلے 10-20 سالوں سے حکومت پاکستان کو اربوں روپے کما کے دینے کا یہ ذریعہ بنا ہے. یہ ایک کمانے والی انڈسٹری ہے. آج اس کو بے یار و مددگار چھوڑنا زیادتی ہے.
آج ہمارے ڈیلر جو ہیں وہ فاقوں زدہ ہیں. گورنمنٹ نے ایک ریلیف بیچ میں پنجاب نے دیا تھا کہ آپ کرائے 2 مہینے بعد دیں, لیکن اس نے وہ ریلیف بھی واپس لے لیا. اب مالکان ہمارے سروں پہ سوار ہیں. ہمارے جو بلز ہیں وہ ڈسکنیکشن کے نوٹس آ چکے ہوئے ہیں. ہمارے بہت برے حال ہیں. میری التجا ہے حکومت پنجاب سے, حکومت پاکستان سے, وزیر اعظم سے, وزیر اعلیٰ سے, فنانس منسٹر سے, کہ ہم ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو چھوٹے قرضوں والے پیکج میں شامل کیا جائے, چھوٹا تاجر کنسیڈر کیا جائے. ہمیں شخصی ضمانت کے اوپر 5 لاکھ روپیہ 5 سال کی آسان شرائط کے اوپر بغیر سود کے قرض دیا جائے, تاکہ ہم حکومت کے اوپر بوجھ نہ بنے, ہم اپنی حفاظت بھی کریں, ہم اپنا خیال بھی کریں, ہم کرونا سے لڑیں بھی اور اپنا کاروبار بھی کریں. ہم بھیک نہیں چاہ رہے, ہم قرض چاہ رہے ہیں. ہم اس ریاست پاکستان کے شہری ہیں, ہمارا حق بنتا ہے. ہم نے گوادر میں شہادتیں ہماری ہوئیں, ہمارے لوگوں نے انتہائی قسم پرسی کے حالات میں, جہاں بھی گورنمنٹ نے کوئی اسکیم لے کے آئی سرکاری سطح پہ, تو ہم نے وہاں پہ ان اسکیموں کو آبادیوں میں بدلا. ہم نے آباد کیا ہے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کو. اربوں روپے ٹیکس دینے کا ذریعہ ہے ہم. آج ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, رمضان شریف چل رہا ہے, لوگوں کے پاس بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں, اپنے گھروں کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں, لوگوں کے پاس اپنے آفسز کے کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں. خدا کی قسم میری کمیونٹی سفید پوش کمیونٹی ہے, سمجھنا ہوگا یہ اپنے ان کا جو حلقہ احباب ہے وہ یا ان کے انویسٹر ہیں یا ان کے کلائنٹ ہیں جو کروڑوں روپے کے اونر مالکان ہوتے ہیں. ان کے سامنے, اپنے کلائنٹ کے سامنے یہ دست دراز نہیں ہو سکتے, سوال نہیں کر سکتے. ان کی بھرم جاتا ہے کہ جناب یہ ڈیلر تو کنگلا ہو گیا, یہ کیسے اپنے انویسٹر سے پیسے مانگے, اپنے کلائنٹ سے پیسے مانگے, کس سے مانگے. حکومت پاکستان سے میرا مطالبہ ہے, میں ہاتھ جوڑ کے حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے عام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو قرض دیا جائے آسان شرائط کے اوپر, بغیر سود کے اوپر. جی ناظرین, ہمارے ساتھ عتیق الرحمان جویا آپ گفتگو فرما رہے تھے, پورے حالات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اسی کے ساتھ کیمرہ مین عبداللہ سلطانی کے ساتھ ظہیر احمد صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ. پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور. فون نمبر 924237231448.